بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نے ایک بہت ہی اہم مضمون شروع کیا تھا جس کا عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ہم نے کچھ باتیں یہ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اور آپ کی اتباع فرضیت میں آتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم کو اس بنا پر اگنور کرتے ہیں، یہ سنت ہے۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ شریعت کے دو ماخذ ہیں، سورسز آف نالج، جس میں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سیرت ہے۔ تو دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے نا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گمراہی آ سکتی ہے اگر ہم نے دو چیزوں میں سے ایک کو سنبھال لیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ دونوں کو پراپرلی پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے، پھر ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور اس بارے میں قرآن مجید نے بڑی واضح ہدایات دی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اہل ایمان پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ کی اطاعت آپ کی سنت ہی ہے نا، تو ہم کہیں نہیں یہ سنت ہے، سنت کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین طرح کی حیثیتیں ہیں، جس میں ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور پھر کیا ہے، آپ کی ہدایت نہایت مکمل ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے اور کجی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بندہ ان تین حیثیتوں میں سے کسی حیثیت میں کوئی کمی بیشی کرے گا نا، وہ دین سے فارغ ہو جائے گا۔ سچے رسول کا سمجھنا بڑا ضروری ہے، آپ کی ہر بات اوتھینٹک سمجھنا ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ہے اور لوگوں کو فرمایا ہے، وہ ہر حوالے سے مکمل ہے، اس میں کمی نہیں رہ گئی۔ عزیز طلبہ، بات سنیں، یہ بات جو ہے، یہ بات بڑی اہم ہے جو آپ سے میں کرنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایسی چیزیں جن پر نہ آپ کا حکم ہے، نہ آپ کا پریکٹیکل ہے، نہ آپ کا اس بارے میں کوئی اشارہ ہے، اس کو اسلام کے نام پر رکھ کر پروموٹ کر دیا۔ اب انہوں نے وہ کام کیا ہے جو نبی کرتے ہیں، چیزیں بتاتے ہیں، انہوں نے خود سے بنا کر پیش کر دی۔ تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے جو نبی نے نہیں کی۔ ایک بات میری ذہن میں رکھیں، وہ عمل قابل قبول ہوگا جس پہ اللہ کا فرمان ہوگا یا نبی کی سنت ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی چیزیں خود سے بنا لی گئی ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جو بندہ ان چیزوں پہ چلنے کی کوشش کرے گا جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے، وہ گھاٹے کا سودا کر لے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جن پر چلو گے تو کامیاب ہیں، وگرنہ تم گمراہ لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور جس طرح کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانیاں بنائی ہیں، کوئی مشکل نہیں بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کیا کرو نماز سے پہلے، وضو کرتے وقت مسواک کر لیا کرو، اور اس کی تاکید کی، لیکن یہ فرمایا کہ میں تم پہ یہ لازمی نہیں کرتا تاکہ تم پہ گراں نہ ہو۔ اسی طرح ایک بندہ سفر پہ جاتا ہے، عام طور پر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن سفر پہ جب ہم جائیں تو سنت یہ ہے کہ اس کو قصر کر لیں، اس کو آدھی کر لیں۔ اسی طرح طبیعت خراب ہے، کھڑے نہیں ہوا جاتا، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھا جا سکتا، لیٹ کر پڑھ لیں۔ اگر کوئی اور مجبوری ہے تو دو نمازوں کو آپس میں ملایا بھی جا سکتا ہے۔ روزوں کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر کوئی طبیعت خراب ہے تو وہ روزہ چھوڑ کر اس ماہ کے بعد اگر کوئی دن میں جسرا وہاں پر رکھیں۔ ہر چیز میں ہمارے نبی نے آسانی فرمائی ہے، اور اللہ سے لے کر آسانی فرمائی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی خود ہمارے لیے آسانیاں فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی یہی چاہتے تھے کہ میں جو عمل کروں میری امت پہ بوجھ نہ ہو۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ 50 نمازیں فرض کی گئی، پتہ نا آپ کو یہ واقعہ تھا جب آپ معراج میں تشریف لے گئے، تو 50 نمازوں میں تخفیف کروائی گئی بار بار، اور آخر میں 5 نمازیں رکھی گئی۔ ایسے ہی ہے نا، کتنی آسانی ہو گئی ہے، کہاں 50 اور کہاں 5۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے کر تو دی، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے ثواب تم کو 50 اس طرح ہی دینا ہے، میں نے جو آپ کو کہہ دیا 50 نمازیں اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا کرنا بڑا ضروری ہے۔ صحابہ کرام اتنا زیادہ کانشیس ہوتے تھے کہ ہر چیز کو غور سے دیکھنا اور اس کے مطابق کام کرنا۔ یہ صحابہ کرام کو اللہ نے عزت کیوں دی ہے، کبھی غور کیا؟ کیوں وہ فاتح بنے ہیں، کبھی غور کیا؟
کیوں اللہ تعالیٰ نے جھنڈا صحابہ کرام کا بلند کیا؟ کہ وہ سنت پر چلتے تھے. اور عزیز طلبہ جو جو سنت کو ہم نے عام چیز سمجھ لیا اس وقت سے ہماری شکست شروع ہوئی. ایک جنگ ہو رہی تھی، فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی، بڑی پریشانی تھی کہ فتح نہیں ہو رہی. صحابہ کرام جب شام کو اکٹھے ہوئے جنگ لڑنے کے بعد، کیونکہ جنگ کا طریقہ ہوتا تھا کہ دن کے وقت جنگ ہوتی ہے اور وقفہ آ جاتا ہے شام کا، پھر دوبارہ سے لڑنا. تو آپس میں وہ یہ مشورہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم سے کون سی کمی رہ گئی ہے، کہاں ہمارا ڈرا بیک بن گیا کہ ہم فتح نہیں ہو رہی، اللہ کی طرف سے فتح نہیں مل رہی. ایک بندہ کہنے لگا کہ بھائیو یاد کرو کہیں ہم نے اس موقع پر اپنے نبی کی سنت تو نہیں چھوڑی ہوئی. اب دیکھ لیں کہ اس بندے کے دماغ میں یہ چیز آئی کہ سنت چھوڑنے سے ممکن ہے اللہ ناراض ہو اور ہمیں فتح نہیں ہو رہی. ہم یہاں پر کئی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، تو بندہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے. عزیز طلبہ اب دیکھیں اس بندے کی مینٹلی اپروچ ہونے کا، اس نے کہا کہ غور کریں. تو جب غور کیا گیا تو ایک بندہ کہنے لگا کہ بڑی دیر ہو گئی ہم نے مسواک ہی نہیں کی، یہ سنت بڑی اہم ہے، یہ چھوڑی ہوئی ہے. چنانچہ انہوں نے صبح کے وقت جھاڑیاں اتاری، درخت جو تھے وہاں سے ٹہنیاں اتاری. وہاں پر اتنا ارینجمنٹ تو نہیں تھا کہ مسواکیں چھیلی جاتی، کی جاتی، بنائی جاتی. انہوں نے نا ایسے مسواکیں کرنی شروع کر دی صبح کے وقت، جھاڑیاں پکڑ پکڑ کے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے دنوں میں جاسوس بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جاسوسی کی جاتی ہے. تو ان کا جو دشمن ملک تھا ان کے لوگوں نے مسلمان فوج کی جاسوسی کی اور وہاں جا کر رپورٹ کیا کہ وہ بندے بڑے خونخوار نظر آتے ہیں، وہ تو ہمیں کھانے کے لیے دانت جو ہے تیز کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، اور اتنے انہوں نے ٹہنیاں پکڑی ہوئی ہیں، ایسے دانتوں کو لگا رہے ہیں. عزیز طلبہ آپ دیکھیں یہ پیغام جب پہنچا اس دشمن کو تو وہ ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا، ذہنی طور پر وہ شکست میں آنے لگے کہ کہیں ہمیں. چنانچہ اس وقت جب لڑائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، ایک مسواک کی سنت سے ملک فتح ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں بڑی ہی حکمت ہے، اور جو آپ کی فکر ہوتی تھی نا عزیز طلبہ اس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم تو اتنا پروٹوکول نہیں دیتے، نبی کی ایک ایک ادا جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اس پر مر مٹنے کو ہمیں تیار ہونا چاہیے، اتنی اہم چیز ہے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بہت سی باتیں فرمائی گئی ہیں اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے. ایک آیت میں سورۃ الانفال میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس اطاعت سے منہ نہ پھیرو. اور ایک اور آیت میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو رسول تمہیں عطا فرما دیں اسے لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے. سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ حق کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی اپنی خواہش سے کلام کرتے ہیں، بلکہ وہ تو وہی بات کرتے ہیں جس کی وحی کی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو اللہ کی، تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ان آیات سے کیا ملتا ہے کہ حکم ہے، حکم پیروی کرنا محمد کی. محمد کے حوالے سے یہ دماغ میں دل میں رکھنا کہ میرے جسم، میرے مال، میرے والدین، حد سے زیادہ پیاری چیز محمد کی فرمان برداری. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوں گی، وگرنہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ڈیو رسپیکٹ نہ دی جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو پھر ہم دعائیں بھی مانگیں تو دعائیں نہیں قبول ہوں. کیونکہ جب تک نبی کو ساتھ نہ لیا، یہ ذہن میں رکھیں. حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بندہ اپنی دعا کی قبولیت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی تعریف کرے اور مجھ پر درود بھیجے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے لیکن مجھ پر درود نہیں بھیجتا، اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، اوپر نہیں پڑتی. اندازہ کریں آپ اپنی دعائیں اگر اپنی قبول کروانی ہے تو ساتھ درود پڑھنا ضروری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کو اللہ سے دعا کرنے کا اگر موقع نہیں ملتا لیکن اس کے اندر ارمان ہے، درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی دل کی جو آرزو ہے اس کو پوری کر دیتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی کے ساتھ تعلق داری کا کتنا فائدہ. لیکن عزیز طلبہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جہاں اللہ کے نبی پر درود و سلام ہے، تعریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، یہ چیپٹر ہے. لیکن دوسرا چیپٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا عملی مظاہرہ کرنا. زبانی جمع تفریح کرتے رہنا لیکن عملی طور پر ہم زیرو پہ رہیں گے تو ہمارا حساب کتاب کچھ نہیں ہونا، فیل ہو جائیں گے.
اللہ تعالیٰ ہمیں صدق کے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔